ضمیر کی آواز کے دوستو، میں فضل چودھری آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سے ایک قصہ جو ہے، سبق آموز قصہ جو ہے آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک میاں بیوی تھے، ان کی شادی ہوئی تھی اور ایک ایسی جگہ رہ رہے تھے جہاں کہ وہاں کوئی اتنے کاروبار نہیں تھا، اتنے کام نہیں تھے، یا اتنی محنت مزدوری کے کوئی ایسے مواقع نہیں تھے۔ تو وہ شادی کے ساتھ ہی ان میں کافی پریشانی تھی کہ ہمارا گزر اوقات کیسا ہوگا۔ تو دونوں میاں بیوی نے مل کے فیصلہ کیا کہ وہ میاں جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ جائے جہاں سے وہ اس کو روزگار ملے اور وہ جو ہے کمائی کر سکے۔ تو دونوں نے عہد و پیمان کیے کہ تم میری غیر حاضری میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفا نبھائیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بے وفائی کا مظاہرہ کریں۔ جو خاوند تھا وہ کاروبار کے لیے کافی دور چلا گیا جہاں اس کو اچھا روزگار مل سکتا تھا، یا اس کی روزی جو ہے اس کا بہتر انتظام ہو سکتا تھا۔ تو وہاں وہ ایک لمبا عرصہ کافی وہاں وہ کام کرتا رہا۔ وہ کوئی تاجر یا شاہوکار جس کے پاس وہ کام کرتا تھا تو ہر مہینے کی تنخواہ جو ہے اس کے پاس جمع کرواتا رہتا تھا۔ تو اس طرح کرتے کرتے اس کے عرصہ جو ہے وہ کافی گزر گیا۔ تو اس نے کہا میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو میرے جو اتنی تنخواہ جمع ہوئی ہے، یہ جو بھی ہے وہ مجھے آپ دیں تاکہ میں گھر جا سکوں۔ اس نے کہا کہ آپ نے پیسے لینے ہیں یا میں آپ کو کچھ نصائح دے دوں تو وہ آپ لیں گے، یا جو آپ کی جمع پونجی ہے وہ آپ لیں گے۔ اس نے ایک دو دن لگائے اس پہ سوچ پہ، تو ظاہر ہے اس کو تو چاہیے تھا کہ میری جمع پونجی دو، لیکن شاید اس کے اندر کوئی اچھی حس تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے جو نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر دیں۔ اس نے کہا کہ آپ جا رہے ہو سفر میں تو کوشش کرنا کہ شارٹ کٹ نہ اختیار کرنا۔ دوسرا جو ہے وہ تم کہیں تجسس جو ہے وہ نہ کرنا۔ تیسرا جو ہے وہ غصے کی حالت میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا۔ تو وہ اب چلتا گیا تھوڑا سا آگے گیا تو اس کو سمجھ نہ آئی، کسی سے پوچھا، اس نے ایک راستہ بتایا کہ ادھر چلے جاؤ، یہ شارٹ کٹ ہے۔ پھر اس کو نصیحت یاد آئی کہ شارٹ کٹ نہیں لینا، جو سیدھا راستہ ہے اس پہ جانا ہے۔ خیر اس نے شارٹ کٹ کو چھوڑ دیا اور سیدھے راستے پہ آ گیا، کافی لمبا تھا۔ وہ رات پڑ گئی، کسی ایک گاؤں میں ٹھہرا۔ اس نے اس طرح کہا یار مجھے شارٹ کٹ بتایا تھا، میں ادھر آ گیا ہوں، بڑا لمبا مجھے سفر کرنا پڑا ہے، تو تھکاوٹ ہے، یہ ہے وہ، میں آپ کے ساتھ پاس اگر مجھے ٹھہرا لیں رات تو مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ شارٹ کٹ جاتے تو وہاں تو تم زندہ ہی نہیں بچ سکتے تھے، وہاں تو اتنے جو ہے درندے اور اس طرح کی صورتحال، اتنا خطرناک راستہ ہے۔ تو اس کو پھر وہ نصیحت جو اس شاہوکار جس کے پاس کام کرتا تھا وہ یاد آئی کہ یہ تو بہت اس سے فائدہ ہوا۔ اب رات وہاں سویا، وہ جو بھی توڑی گاؤں میں تھا جس میں گودام ہوتا ہے، جس میں بھوسا وغیرہ ہوتا ہے، وہاں ہی اس کو جگہ ملی۔ تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ رات کو کوئی آوازیں آنی شروع ہوئی تو اس کو تجسس ہوا کہ میں کھول کے دیکھوں تو صحیح۔ پھر اس کو خیال آیا کہ کوئی تجسس نہیں کرنا، تو وہ پھر دروازہ کھولنے سے رک گیا۔ صبح جب اٹھا اور وہ جو جہاں ٹھہرا ہوا تھا، اس نے جن لوگوں کے پاس، انہوں نے کہا کہ یار ہم آپ کو رات کو یہ بتانا بھول گئے کہ دروازہ بند رکھنا۔ تو اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہ رات کو ایک یہاں شیر آتا ہے جو کھاتا ہے، بندوں کو کھاتا ہے، تو وہ اس لیے ہم بھول گئے تھے۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے آوازیں آئی تھیں، مجھے تجسس ہوا کہ دروازہ کھولوں، پھر مجھے وہ نصیحت یاد آ گئی تو میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ خیر پھر وہ وہاں رات گزارنے کے بعد وہ اپنے سفر پہ چلا گیا۔ ہاں اس ضمن میں تو بھول گیا ہوں کہ وہ اس کے شاہوکار نے اس کو 3 جو ہے بند دیے۔ اس نے کہا کہ 2 رستے میں کھا لینا اور تیسرا جا کے گھر جا کے کھانا۔ تو اب وہ اپنے گھر کی منزل کی طرف جا رہا ہے، جہاں جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لائٹ جل رہی ہے
اور وہ جو اس کی بیوی ہے وہ ایک جوان جو لڑکا ہے اس کو بغل گیر ہوئی ہے اور اس سے جو مل رہی ہے، تو وہ بڑا پریشانی کی حالت میں باہر ہی سو گیا۔ پھر صبح اٹھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دیکھ کے بڑی خوش ہوئی اور اس کے چہرے پہ بڑا غصہ تھا کہ تم نے میرے ساتھ وفا کی تھی، بے وفائی کی ہے اور میں نے تو وفا نبھائی ہے۔ اس نے کہا میں نے کون سی ایسی بے وفائی کی ہے، یہ تم اتنا عرصہ ہو گیا، 15-20 سال ہو گئے ہیں، تو یہ جو بچہ ہے یہ تمہارا بیٹا ہے اور اس کی سالگرہ ہے، میں اس سے مل رہی تھی، اس سے پیار کر رہی تھی۔ تو اس نے تو پھر اس کو یاد آیا جو پہلے اس نے ڈانٹا اور غصے میں کچھ کرنے والا تھا ایسا فیصلہ، تو اس کی نصیحت یاد ہے کہ غصے میں یا جلد بازی میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے آپ کو نقصان ہو، تو وہ رک گیا۔ پھر اس کی بیوی نے وضاحت کی تو پھر اس کو سمجھ آئی، پھر ظاہر ہے اس نے اپنے بیٹے کو اور اس سے جو بھی ہے وہ ملاقات کی یا ملا۔ تو ان باتوں میں یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اسٹریٹ راستہ جو ویسے بھی ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس راستے پہ چلنے کی ہمہ گیر کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا تجسس میں نہیں رہنا چاہیے، ٹو میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کیا کدھر ہے وغیرہ وغیرہ، کسی کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس سے میرا خیال ہے جو ایسے ٹو میں یا ایسی چیزوں میں رہتا ہے اس کا اثر اس پہ ہی جاتا ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ غصے میں یا خوشی میں فوراً کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی کے بھی ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ آدمی بے اختیار ہوتا ہے تو کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے جو بعد میں سود مند نہیں ہوتا۔ غصے میں تو بہرحال ہوتا ہی ہے، غصے کا انجام جو اچھا نہیں ہوتا اور اس میں فیصلہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس چھوٹے سے قصے میں یہ ایک میسج ہے جو کہ میرا خیال ہے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو بہت سی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں اور یا ایسے مسائل جو پیدا ہو سکتے ہیں ان نوئنگلی، ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسا عمل کرنے کی۔